ہم نے تمہارا خیال رکھا تھا، نبی کی زندگی سے سیکھ پیارے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ اکبر، میرے سرکار کی بہن ہے، نام حضرت شیما ہے۔ قبیلے بنو سعد میں جب سرکار حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پا رہے تھے، اس وقت حضرت شیما میرے سرکار کو گود میں لے کر کے جھولا جھلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، میرے سرکار نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا وصال ہوا، حضرت شیما نے دیکھو عروج پایا، آپ کا نکاح ہوا، دوسرے قبیلے میں چلی گئی۔ قبیلے حنین میں جب گئی ہیں، جنگ حنین جب ہوئی، وہاں سے کچھ قیدی گرفتار کر کے لائے گئے۔ آقا کریم نے اعلان فرما دیا کہ جو اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتا ہے وہ ان کا فدیہ دے، ان کے بدلے میں پیسہ دے، اپنے اپنے قیدی چھڑا کے لے جائے۔ اللہ اکبر، حضرت شیما کے خاندان میں بھی، اس قبیلے میں بھی چندہ ہونے لگا۔ لوگ چندہ کرتے کرتے حضرت شیما کے دروازے تک آئے اور آ کے کہنے لگے شیما چندہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کس چیز کا چندہ؟ کہا سنا ہے کہ محمد نے ہمارے کچھ لوگ قید کر لیے ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے جانا ہے۔ جیسی لفظ محمد حضرت شیما کے کان میں آواز آئی ہے، فوراً چہرے پہ نور آ جاتا ہے، آنکھیں چمکنے لگ جاتی ہے، فرماتی ہے ذرا پھر سے نام لینا، کیا نام لیا ہے؟ لوگوں نے کہا نام محمد ہے۔ کہتے ہیں اگر میں سوچ رہی ہوں اگر یہ وہی ہے تو پھر پیسے کی ضرورت نہیں ہے، چلو مجھے اس کی چوکھٹ تک لے چلو۔ کہا پھر پیسے کیوں نہیں؟ تب حضرت شیما نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو، محمد رشتے میں میرا بھائی لگا کرتا ہے، میں اس کی بہن لگتی ہوں، اور بھائی کے دروازے پہ بہن کی جھولی چلے گی، آج لے کر کے چلو، کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبیلے والوں نے اتنا سنا تھا، کہنے لگے چلو پھر حضرت شیما کو لے کر کے گئے۔ میرے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے صحابہ ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے تھے۔ اب کسی میں ہمت نہیں جو آنکھیں اٹھا کے دیکھ لیتا۔ وہ دور اور تھا کہ لوگ کوڑا ڈالا کرتے تھے، وہ دور اور تھا کہ کوئی اوجھڑی ڈال دیا کرتا تھا، وہ دور اور تھا کہ کانٹے لوگ بچھایا کرتے تھے، لیکن اب یہ وہ دور آ گیا ہے کہ اب کوئی نظر اٹھا کے بھی مصطفیٰ کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ نے ننگی تلواریں لگائی ہیں، حضرت شیما آئی ہے، جو صحابہ اکرام دروازے کے سامنے یوں تلواریں لگا کر کے کھڑے تھے۔ حضرت شیما نے جھک کے جیسی تلواروں کی اوٹ سے دیکھا ہے، میرے سرکار کا نورانی چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ جیسی نورانی چہرہ نظر آیا ہے، فوراً خوشی سے اچھلنے لگ جاتی ہے اور کہتی واہ میرا محمد میرا بھائی ہے، وہ محمد میرا بھائی ہے، جیسی اچھل کے کہا تھا۔ صحابہ کہتے خاتون کی کیا کر رہی ہو، دیہاتی عورت کیا بات ہے؟ کہا جاؤ ان سے جا کے کہہ دو ان کی بہن ان سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ ایک صحابی اندر گئے، سرکار ایک دیہاتی عورت ہے، آپ اپنے آپ کو آپ کی بہن بتا رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے جاؤ کوئی نشانی پوچھ کر کے آؤ۔ وہ صحابی آئے، کہتے کوئی نشانی ہے؟ اس نے اپنا آستین اوپر کی اور کہنے لگی لو جاؤ جا کے کہہ دینا اور ان سے پوچھنا جو دانت بچپن میں میرے بازو میں لگائے تھے آج تک میں نے ان کا نشان مٹنے نہیں دیا ہے۔ اور جوانوں یہ بہنیں ہوا کرتی ہیں جو بھائیوں کی نشانیوں کو سنبھال کے رکھا کرتی ہیں، اگر یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لینا۔ تم اپنی بیوی کے لیے 1800 روپے کا سوٹ لے کر کے آؤ، اسے ہاتھ میں لے کے کہتی ہے کہ یہ ملا ہے تمہیں مارکیٹ میں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا، اور کبھی 50 روپے کا دوپٹہ بہن کے دروازے پہ لے کے جا کر کے دیکھ لینا۔ جیسی تو 50 روپے کا دوپٹہ لے کر کے جائے گا، وہ ہاتھ میں لے کے کہے گی بھائی میرے گھر پہ کپڑے کی کمی نہ تھی، کم سے کم یہ پیسہ اپنے بچوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیتا۔ اللہ اکبر، یہ بہنوں کا پیار ہوا کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر تو دوپٹہ اس کو دے کے آ جائے تو ساری زندگی سنبھال کے رکھتی ہے، آخری دم تک کہتی ہے اگر انتقال ہو جائے تو جنازے میں بھائی کی نشانی رکھ دینا۔ یہ بہنوں کے رشتے بھائیوں سے ہوا کرتے ہیں، بڑا مان ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں پر۔ آج بہنوں کا دل توڑ کے کہتے ہم کامیاب ہیں، بہنوں کو دھکا دے کے کہتے ہم اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کو رلا کے کہتے ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں صاحب یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیم دے۔ تم نے اپنی بہنوں کو اپنوں سے یتیم بنا دیا، ان کو لاوارث بنا ڈالا، تمہاری بہنیں تمہارے دروازے پہ آج اجنبی بن کے کھڑی ہیں۔ اور خدا کا واسطہ بہنوں کے ساتھ اجنبی نہ بنا کرو، اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو ساری زندگی بہنوں کے سامنے ایسے خوش ہو کے آیا کرو جیسے باپ خوش ہو کے آیا کرتا تھا، تاکہ جب تو دروازے پہ آئے اور تیرے چہرے پہ خوشیاں دیکھے تو یار چہرہ تیرا ہونا چاہیے، بہن کو یاد باپ کی آ جانی چاہیے، تب مزے کی زندگی گزرا کرتی ہے۔ اور صاحب ذرا توجہ سے سننا بات، میرے سرکار سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا تھا آقا وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بازو میں ان کے دانت بچپن میں لگے تھے، آج تک میں نے ان کا نشان مٹنے نہیں دیا ہے۔ یہ بہنیں ہوتی بھائی کا نشان نہیں مٹنے دیتی ہیں، یہ نشانی کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا اتنی تیزی سے اٹھے کہ آقا کریم کی جو چادر مزمل والی کاندھے پہ رکھی تھی فوراً نیچے سرک جاتی ہے۔ آقا فرماتے صحابہ آنے دو، صحابہ آنے دو۔ جیسی حضرت شیما آئی ہے نبوت والی پلکیں اٹھی ہیں اور اس شان سے اٹھی کہ آنکھوں میں آنسوؤں کی
سوغات ہے، سرکار کی نگاہیں آنسوؤں سے غسل کر رہی ہیں، اور وہ آنسو مقدر والے ہیں کہ آنکھوں کے بندن، پلکوں کے بندن توڑنے کے بعد میرے سرکار کے رخسار پہ بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آقا حضرت شیمہ کو دیکھ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ سرکار نے آگے بڑھ کے بہن کا استقبال کیا ہے، ہاتھ پکڑ کے کہا بہن کیسے آنا ہوا ہے، جیسے اتنی بات کہی نہ کیسے آنا ہوا ہے۔ قبیلے کے لوگ بھی ساتھ تھے۔ حضرت شیمہ نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہتی بھائی ذرا تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا حضرت شیمہ نے، کہتی بھائی تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ تنہائی میں گئے، کہا شیمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب بہن کے جملے سننا۔ حضرت شیمہ کہتی ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا تھا کہ چندے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کی چوکھٹ پہ لے چلو، میں فری میں تمہارے قیدی آزاد کرا کے لاؤں گی۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت شیمہ نے یوں دامن پھیلایا تھا اور کہتی بھائی آج بہن کی جھولی کی لاج رکھ لینا، اگر خالی لوٹ گئی تو بہن رسوا ہو جائے گی۔ اتنا میرے نبی نے سنا کہ دامن چھڑایا ہے اور ہاتھ پکڑا حضرت شیمہ کا، کہتے بہن سودا یہاں نہیں ہوگا، اب سودا وہاں ہوگا جہاں تیرے قبیلے والے ہوں گے۔ سرکار بہن کا ہاتھ پکڑ کے لائے ہیں اور اپنی مزمل والی چادر میرے نبی نے زمین پہ بچھائی ہے، اور بچھانے کے بعد فرماتے شیمہ اس پہ بیٹھ جاؤ۔ بہن کو بٹھایا ہے اور بٹھانے کے بعد کہتے بہن اب مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اتنی بات حضرت شیمہ نے سنی ہے، کہتی میں اپنے کچھ قیدی چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سرکار نے وہ قیدی غلاموں کے طور پہ صحابہ میں تقسیم فرما دیے تھے۔ جیسے شیمہ نے کہا تھا میں اپنے قیدیوں کو لینے آئی ہوں، میرے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرماتے صحابہ اگر مشورہ نہ کروں تو تمہیں کوئی تکلیف، اگر تم سے غلام لے لوں تو کوئی تکلیف؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو غلام کی بات ہے، اگر کہیں گے تو ہنستے ہنستے سر کٹا دیں گے، اف نہ کریں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر جلدی کرو، میری بہن کے قبیلے کے سارے قیدی لا کے اس کے قدموں پہ ڈال دو۔ ساری قیدی لا کے قدموں پہ ڈالے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا بلال میرے گھر چلے جاؤ، 2000 درہم رکھے ہوئے ہیں، وہ سب منگا کر کے بہن کی جھولی میں ڈالے ہیں۔ پھر فرمایا بلال تم وزیر خزانہ ہو، تمہارے پاس ایک حریر کی چادر رکھی ہوئی ہے جو یمن کے بادشاہ نے بھیجی ہے، وہ لا کے میری بہن کے سر پہ رکھ دو۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ دیا ہے سرکار نے، اور دینے کے بعد جب بہن جانے لگی آقا کریم روتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شیمہ آج تو تجھے آنے کی ضرورت پڑی، اے میری بہن آج کے بعد کبھی ضرورت پڑ جائے تو آنے کی زحمت مت کرنا، خبر بھیج دینا تیرا بھائی تیرے دروازے پہ چل کے حاضر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور سیف الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحبوں میرے نبی نے سب کچھ بہن کی جھولی میں ڈال کے کہا بہن کبھی ضرورت ہو تو آنے کی زحمت مت کرنا، خبر بھیج دینا تیرا بھائی چل کے چوکھٹ پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم جبریل جس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، واہ واہ، وہ کہہ رہا ہے میں آ جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا آقا اتنا انعام دیا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، یہ میں نے سبق دیا ہے قیامت تک آنے والی امت کو، اور وہ سبق یہ تھا کہ تمہارے دروازے پہ کبھی بہنیں آ جایا کریں نا تو خالی ہاتھ آیا کریں تو جھولی بھر کے واپس جایا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی بہنوں کو دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ اور صاحبو اپنوں کی قدر کر لو، رشتوں کی قدر کر لو، ایک بار چلے گئے تو رونے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تلاشتے پھرو گے بہن نہیں ملے گی، ڈھونڈو گے بھائی نہیں ملے گا۔ صاحبو اللہ والوں سے نسبتیں رکھو، مصطفیٰ کا کردار اپناؤ، آقا کی سیرت کو اپناؤ، اپنوں کی قدر کرو، بھائی بھائی سے وفا کرے، اپنے اپنے سے وفا کریں۔ اگر کسی کی کسی سے رنجش ہے تو یار کھڑے ہو جایا کرو، دروازہ گھیر کے، رستہ گھیر کے کھڑے ہو جایا کرو، کہا کرو بھائی مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ کہے نا تجھے شرم نہیں آ رہی معافی مانگنے میں، تو یہ کہہ دیا کرو کہ یار شرم کس بات کی ہے، میں تو اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ معافی مانگنے والا بھی پیارا ہوتا ہے خدا کا، اور معاف کرنے والا بھی پیارا ہوتا ہے خدا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ